دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی دبئی اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ایک معاہدے کی، جس کے تحت دبئی کی ایک کمپنی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ڈیولپمنٹ کا کام کرے گی، اور کل 23 اکتوبر 2021 کو پہلی فلائٹ جو ہے سری نگر اور شارجہ کے درمیان آپریٹ ہوئی، یو اے ای کے درمیان۔ یہ گو فرسٹ ایئر لائن ہے، اس کی یہ پہلی فلائٹ تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فلائٹ جو ہے پاکستان کی جو ہماری فضا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے گئی، اور یہ تو اب حکومت پاکستان اور وزارت خارجہ ہی بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ پرمیشن کیوں دی انڈین ایئر لائن کو کہ وہ آپریٹ کرے بٹوین سری نگر اینڈ شارجہ، اور اس کی کیا ہمارے پاس کیا ریشنیل ہے کہ ہم نے یہ اجازت دی، کیونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر بہرحال ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ہم نے کیوں اپنی فضائی جو ہے اپنی فضا پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ جہاں تک میری معلومات ہیں سری نگر یا جموں سے کوئی انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ نہیں ہوتی، البتہ حج کے موقع پہ اسپیشل فلائٹس آپریٹ ہوتی ہیں سری نگر سے، اور اس کے لیے ہم کشمیریوں کے جذبات کو سامنے، کہ کشمیری تو ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہ حج فلائٹس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ شاید یہ بھی جو فیصلہ ہماری حکومت نے کیا ہو اسی تناظر میں کیا ہو، لیکن یہ آہستہ آہستہ مجھے لگتا کچھ یوں ہے کہ ہم بس سب یہ جان چکے ہیں کہ اب ہم مزید کچھ کر نہیں سکتے جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تعلق ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ پریشر یو ای کی طرف سے آیا، وہاں سے بلڈ ہوا، یا ہمیں ڈائریکٹ آبویسلی بھارت نے چونکہ لائن ہے تو انہوں نے بھی ریکویسٹ ہمیں کی ہوگی، اور اب پریشر کہاں سے بلڈ ہوا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ سب کو یاد ہوگا کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے تقریباً 3 ماہ اپنی جو ایئر اسپیس تھی وہ تمام انڈین کمرشل فلائٹس کے لیے بند کر دی تھی، اور یہ بڑا اچھا اقدام تھا، اور اس سے بڑا فرق پڑ رہا تھا، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ اس فلائٹ کو اجازت نہ دیں کہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو کر یو اے ای جائے، تو پھر یہ اکنامیکلی نہیں رہتی، کاسٹ افیکٹو ہی نہیں رہتی، اور اس کا آپریٹ کرنا اس کو تقریباً ناممکن صحیح ہو جاتا۔ لیکن اب ہم نے اجازت دی ہے تو کچھ اس کی وجوہات تو ہونی چاہیے، اور عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے کیوں یہ اجازت دی ہے، کیونکہ کشمیریوں میں بھی ایک ایمبیولنس ہے، اور پاکستانیوں میں بھی ایک تشویش سی پائی جاتی ہے کہ کیوں کر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف دوستو، آج انڈین ایکسپریس میں جو انڈیا کا ایک بڑا اخبار ہے، اس میں ایک بڑا اچھا آرٹیکل، انٹرسٹنگ آرٹیکل چھپا ہے۔ تلوین سنگھ صاحبہ ہیں جو بڑی معروف و مشہور وہاں کی کالمنسٹ ہیں، اور ان کے آرٹیکل کے مطابق یہی تھا کہ جی جو مودی گورنمنٹ نے آرٹیکل 370 ہٹایا ہے وہ بڑا زبردست کام کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں میں ایک قسم کی ایک بے یقینی سی صورتحال تھی کہ یہ تنازع ختم ہوگا تو شاید یہ ایک ٹیمپری سی صورتحال ہے، کیا معلوم کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے یا نہ بنے، ایک اوور آل ایک بے یقینی کی صورتحال تھی۔ تو اس بے یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آرٹیکل 370 کو ختم کیا جائے، اور پھر دنیا کو بھی یہ باور کروا دیا جائے کہ اب کشمیر جو ہے اس پہ آپ بس یہی سمجھیے کہ وہ انٹیگرل پارٹ ہے بھارت کا۔ لیکن ساتھ میں جو ایک تو یہ حصہ ہے ان کے آرٹیکل کا، دوسرے حصے میں وہ لکھتی ہیں کہ مودی سرکار کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ بہت بڑی حد تک ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ جو مودی سرکار نے کوشش کی کہ ایک نئی لیڈرشپ وہاں کریٹ کی جائے وہ نہیں ہو سکا، اور کوئی کریڈیبل لیڈرشپ بہت سی پارٹیاں بھی بنائی، مثال کے طور پر اپنی پارٹی ایک بنائی، وہ بھی بری طرح ناکام ہو گئی، اور پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ان کی تو پہلے ہی کوئی کریڈیبلٹی میرے حساب سے نہیں ہے۔ تو ایک لحاظ سے مودی کا جو یہ تھا، مودی سرکار کا کہ وہ وہاں پہ ایک نئی لیڈرشپ کریٹ کریں گے، وہ معاملہ کہیں نہیں جا رہا، اور یہ بڑی ناکامی ہے۔ اور تلوین سنگھ صاحب کے مطابق مودی پرائم منسٹر مودی کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر آج امیت شاہ جو بھارت کے ہوم منسٹر ہیں، انہوں نے جموں اور کشمیر کا 3 روزہ دورہ اپنا کمپلیٹ کیا،
اور پہلے سری نگر گئے، لیکن آج جموں آئے تو انہوں نے پھر ایک ریلی سے بھی خطاب کیا۔ سری نگر میں کوئی ریلی سے خطاب نہیں کیا، لیکن جموں میں آ کر کہا، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جی کشمیری تو جموں اور کشمیر جو ہے وہ تو مودی صاحب کے دل میں رہتا ہے، اور 35,000 کروڑ روپیہ ہم نے ڈیولپمنٹ پہ لگایا ہے، اور اگلے 2 سالوں میں سری نگر اور جموں میں میٹرو بھی بن جائے گی۔ تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ جو ہم کر رہے ہیں جموں اور کشمیر میں، اس سے اب جو ہے حالات بدل جائیں گے، کشمیریوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ مودی صاحب یا میر شاہ صاحب سے تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے، آزادی یا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، آپ کروڑوں روپے ہزاروں روپے خرچ کر لیں، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ان چیزوں سے کشمیریوں کے دل و دماغ جیت جائیں گے تو یہ آپ کی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ نادانی ہے۔ آج بھی کشمیر کا بچہ پاکستان کا نام ہی لیتا ہے، اور جب وہ آپ کی دہشت گردی سے شہید ہوتا ہے تو پاکستان کے جھنڈے میں ہی دفن ہونا چاہتا ہے، اور یہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ تو اب وہاں ہر دل کی آواز ہے۔ آپ اس آواز کو کس طرح ختم کریں گے؟ تو بہتر آپ کے لیے یہی ہے، اور اس خطے کے لیے یہی ہے کہ اس مسئلے کو، اس تنازع کو کشمیریوں کی جو بھی ایسپریشنز ہیں، امنگیں ہیں، سیاسی امنگیں ہیں، ان کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مقبوضہ اور جموں اور کشمیر ہمارا ہے، پاکستان کا ہے، پاکستان کو ہی ملنا چاہیے۔ ہم تو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، اور آپ نے خود یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ یہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، تو آپ اس مسئلے کو اسی تناظر میں حل کیجئے، تاکہ کشمیری جو ہیں خاص طور پہ وہ سکھ کا سانس لیں اور چین سے رہ سکیں اور اچھی زندگی اپنی گزاریں، اور جو صبح و شام ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ، جو اس وقت 8-9 لاکھ فوج ہے آپ لوگوں کی، تو یہ اس صورتحال کو بدلنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی جو پچھلے 2019 سے پہلے بھی، لیکن جو ہماری سفارتکاری میں اگریشن نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ کشمیر کو لے کر، اس سے بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں کچھ اب سنجیدہ ہو کر سوچنا چاہیے تھا، جو اس مقدمے کے بارے میں جانتے ہیں، اس تنازع کے بارے میں جانتے ہیں، ان سے کچھ مشورہ کر لیں۔ یار حکومت پاکستان کیوں اتنی اپولوجیٹک ہو کر بیٹھ گئی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ عوام کا یہ حق ہے، پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کا، کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پالیسی ہے آپ کی۔ صرف باتیں تو آپ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، اقوام متحدہ میں جا کے بڑی زوردار تقریریں بھی کراتے ہیں، لیکن جو آپ کے ایکشنز ہیں اس سے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کشمیر کے بارے میں آپ کوئی سنجیدہ ہیں اس کو، تنازع کو حل کروانے میں۔ تو خدا را، اور کشمیری بڑے بے چین ہیں، کشمیریوں کو بھی اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہو رہی، وہ بھی بڑے پریشان ہیں اس سارے معاملے سے۔ لیکن بہرحال اب شارجہ سری نگر کے درمیان فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا، اب کچھ اور ایئر لائنز بھی شامل ہو جائیں گی، اور پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے وہ استعمال ہوتی رہے گی۔ اللہ اپنا کرم کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔